یہ ایسی قوم ہے کہ ان کو پتہ ہے درزی سے بال نہیں کٹوانے، ان کو پتہ ہے موچی سے کپڑے سلائی نہیں کروا سکتے، ان کو پتہ ہے حجام سے جوتے مرمت نہیں کروا سکتے۔ کپڑے سلوانے ہیں تو درزی کے پاس جانا پڑے گا، جوتے مرمت کروانے ہیں تو موچی کے پاس جانا پڑے گا، بال کٹوانے ہیں تو حجام والے کے پاس جانا پڑے گا، وہاں پر بال کٹوائے جائیں گے۔ موچی والے کے پاس کپڑے لے جائیں اس کا کام نہیں ہے، حمام والے کے پاس جوتا لے جائیں اس کا کام نہیں ہے، درزی کے پاس آپ جوتا لے کر چلے گئے اس کا کام نہیں ہے۔ تو آپ کپڑے والے کے پاس درزی کے پاس کپڑا لے کے جائیں گے، موچی کے پاس جوتی لے کے جائیں گے، حجام والے کے پاس بال کٹوانے جائیں گے، کیونکہ یہ کام انہی کے ذمہ ہے۔ دین جیسی قیمتی چیز ڈاکٹر سے بھی سیکھ لیں گے، انجینئر سے بھی سیکھ لیں گے، ریٹائر فوجی افسر سے بھی سیکھ رہے ہوں گے، اور سارا سال ناچ گانے کی محفلیں سجانے والے رمضان کے اندر آ کر رمضان ٹرانسمیشن کے اوپر جو دین سکھا رہی ہوتی ہیں ایکٹریس، ان سے بھی یہ دین سیکھ لیں گے۔ کسی بزرگ نے کیا خوب فرمایا تھا کہ یہ وہ قوم ہے کہ ان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ خالص دودھ کہاں سے ملنا ہے، مگر ان کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ خالص دین کہاں سے ملنا ہے۔ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی گزرے، وہ فرماتے ہیں ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم، کہ یہ جو علم ہے یہ تمہارا دین ہے، اس لیے تحقیق کر لیا کرو کہ تم دین کس سے سیکھ رہے ہو، پھر کس سے سیکھ رہے ہو، فقہ کس سے سیکھ رہے ہو، مسئلے مسائل کس سے پوچھ رہے ہو۔ تو مسئلہ پوچھنے سے پہلے آپ تحقیق کریں کہ کیا یہ عالم دین ہے، مستند معتبر ادارے سے پڑھے ہوئے ہیں، یا ایسے ہی دو چار کتابیں پڑھ کے اپنے آپ نام کے ساتھ علامہ لفظ لگا دیا بس ان سے میں نے دین سیکھنا۔ نہیں، ایسا بالکل نہ کریں۔ کسی سے دین سیکھنا تفسیر ہے، فقہ ہے، دینی کتب ہیں، آپ کسی سے سیکھنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے 3 شرطیں آپ کے استاد کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہ تحقیق کر لیں کہ اس شخص نے باقاعدہ حصول علم علماء سے سیکھا یا خود ہی کتابیں کھول کے بیٹھ کے پڑھنے لگے، کیونکہ سلف صالحین جو خود اپنے طور پر کتابوں کو مطالعہ کرتے اس کو عالم ہی نہیں سمجھتے تھے۔ جو علماء کے سامنے زانو تلمذ ہوتا، کچھ مقررہ وقت، کچھ مدت متعینہ کے اندر وہ جو ہے علوم سیکھتا تو پھر اس کو جو ہے عالم مانا جاتا تھا۔ تو سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ باقاعدہ حصول علم کے لیے علماء کی صحبت میں گیا ہے یا نہیں گیا۔ دوسرا یہ دیکھیں کہ اس کا منہج، افکار و نظریات کیا ہیں، اس کی سوچ و فکر کیا ہے، تو یہ اس کو پرکھیں۔ تیسرا یہ کریں کہ جو درس و تدریس کے اندر علماء مصروف ہیں ان سے ان کے بارے میں رائے لے لیں کہ ان سے میں دین سیکھنا چاہتا ہوں، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ دین کو اتنا لاوارث بنا دیا جس سے مرضی جا کر سیکھ لو، باقی چیزوں کے لیے جگہ، باقی ہر چیز کے لیے جگہ متعین ہے، وہیں سے کام ہوگا۔ تو دین کے لیے آپ کو علماء کی صحبت میں آنا پڑے گا، دین کے لیے مدارس مساجد کا رخ کرنا پڑے گا۔ جن علماء نے 8 سال 10 سال چٹائیوں پر بیٹھ کر قال اللہ قال رسول سیکھا ہے، فقہی عبارتوں کو سیکھا ہے، انہوں نے صرف نحو سیکھی ہے، قواعد قوانین سیکھے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ مسئلہ کیا ہے، وہ آپ کو بتائیں گے قرآن کی آیت یہ کہاں فٹ آ رہی۔ یہ جو ڈاکٹر ہوں گے، انجینئر ہوں گے، کسی بھی محکمے سے ریٹائر بندہ، یہ آپ کو دین کیسے سکھائے گا؟ آیت کا مطلب کوئی ہوگا، فٹ کہیں پر کر رہا ہوگا، حدیث کا مطلب کوئی ہوگا، فٹ کہیں پر کر رہا ہوگا۔ دین سے جس نے حصول علم علماء سے نہیں سیکھا تو وہ آپ کو آیت کا مصداق کوئی ہوگا بتا کسی جگہ کرا ہوگا، حدیث کا مطلب کچھ ہوگا آپ کو کچھ بتا رہا ہوگا، سلف صالحین کا قول جمہور کا جو ہے رائے کچھ ہوگی، وہ اپنی الگ سے ایک رائے کام کر کے پھر رہا ہوگا۔ آپ نے دین سیکھنا ہے، علم سیکھنا ہے تو مستند علماء سے سیکھیں، معتبر شخصیات سے سیکھیں، ان کے سامنے زانو تلمذ ہو اور پھر ان سے سیکھیں پوچھیں، پھر فائدہ ہوگا، کو صحبت بھی ملے گی، علم بھی ملے گا۔ ساحل ادیم صاحب کے کیا افکار ہیں، کیا نظریات ہیں، ادیم صاحب کی کیا سوچ و فکر ہے، کیا نظریات افکار ہیں، آپ یہ مفتی طارق مسعود صاحب کی زبانی سماعت فرمائیں۔ ساحل ادیم صاحب نے یہ کہا ہے کہ مفتی صاحب ڈرتے ہیں اور 2 نمبری کر رہے ہیں، تو اور 2 نمبری کی دلیل انہوں نے یہ دی ہے کہ میں نے حدیث سنائی ہے، بس اسی طرح ہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، آپ دوبارہ بخاری کی تحقیق کر لیں۔ تو بخاری میں الفاظ ہیں اسمعوا واطیعوا ولو استعمل علیکم رجل حبشی، کہ تم پر حبشی غلام بھی مسلط کر دیے جائے نا تو تم نے اطاعت کرنی ہے۔ آپ نے باقی یہ جو بات کی ہے کہ بعض حدیثوں میں اس طرح کے الفاظ آتے ہیں ما اقاموا فیکم الدین، جب تک دین قائم رکھیں یا کتاب اللہ پر فیصلہ کریں، تو اور پھر اس سے آپ نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر حاکم وقت کتاب اللہ کے خلاف ہمیں آرڈر دے گا تو ہم نے اس کی اطاعت نہیں کرنی۔ تو کس بے وقوف نے کہا ہے کہ حاکم وقت اگر قرآن و سنت کے خلاف فیصلہ کرے تو بھی آپ نے اس کو فالو کرنا ہے؟ آپ نے یہ الزام ہمارے اوپر لگایا کیوں ہے؟ تھوڑی سی سینس سے کام لے لیا کرو آپ۔ ہم نے کب کہا ہے کہ حاکم وقت اگر شریعت کے خلاف آپ کو لے کے جائے تو بھی آپ نے اس کی اطاعت کرنی ہے؟ یہ کہاں سے آپ نے علماء کے ذمہ یہ الزام تھوپ دیا ہے؟ عدالتی خلا کے خلاف آپ نے کیا ہمارے کلپ دیکھے نہیں ہیں؟ پاکستان میں جس طرح سے کورٹ خواتین کو خلا کی ڈگریاں پکڑا رہی ہے، تو ہم نے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی کیا؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ حکومت غلط فیصلہ بھی کرے تو بھی آپ نے اس کو ماننا ہے، تو ہم خلا کے خلاف کیوں آواز اٹھاتے ہیں؟ ہم جب آپ میں لڑنے کی طاقت ہو تو آپ ضرور لڑیں، اور جب آپ لڑنے کی طاقت آپ میں نہیں ہے تو بند کمرے میں بیٹھ کے لوگوں کو اسٹیٹ کے خلاف بغاوت میں مت اکسائیں۔ جو نوجوان آپ کو فالو کریں گے نا، ایجنسیاں اٹھا کے ان کی چمڑی ادھیڑ دیں گی اور آپ بیٹھے ہوئے تماشا دیکھ رہے ہوگے۔
تو مت اسٹیٹ کے خلاف آپ لوگوں کو لے کے جائیں. پاکستان ایک اسلامک اسٹیٹ ہے, اس میں جو بھی پازیٹیو وے میں آپ کام کر سکتے ہیں وہ آپ کریں, اس احتجاج بھی کریں, آپ جو بھی پازیٹیو وے میں کام ہو سکتا ہے آپ کریں, جو بھی ملک میں غیر اسلامی قوانین بنے ہیں, لیکن یہ قرآن و سنت کے نام پہ نا آپ لوگوں کو غلط طرف نہ لے کے جائیں. ہر تھوڑے دن کے بعد جو ہے نا اس طرح کا کوئی آپ کا جو ہے وہ آیا ہوا ہوتا ہے اور آپ کھل کے بولتے نہیں ہو. آپ کے اندر جو چھپا ہوا ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ پاکستان میں تلوار کی طاقت کے ذریعے آپ حکومت کو گرانے کو, آپ لوگوں کو, اس نوجوانوں کو اس پہ لے کر آ رہے ہو. یہ آپ کے اندر ہے, لیکن آپ ایجنسیوں سے, فوج سے ڈرتے ہو, آپ منہ سے بولتے نہیں ہو, ڈرپوک آپ ہمیں کہہ رہے ہو آپ اس لیے. اور پھر یہ ساری باتیں آپ پاکستان میں بیٹھ کے کرتے ہو, کبھی امریکہ اور کینیڈا میں آ کے بھی کرو. آپ کو پتا ہے کہ وہاں فل اجازت ہے میڈیا پہ جو آئے منہ پہ جو ہے نا اسٹیٹ کے خلاف جو مرضی بولتا رہے. آپ ان ملکوں میں آئے ہو, پہلے سنا ہے آپ امریکہ میں رہا کرتے تھے, وہاں بھی آپ ذرا اس طرح کی کلپ ریکارڈ کروانا نا. پاکستان کو تو آپ کہتے ہو کہ یہ کافروں کا ملک ہے, کفریہ ممالک ہیں. یہ امریکہ کینیڈا تو خالصتاً کافر کنٹریز ہیں. تو یہاں کیوں نہیں آپ اس طرح کی باتیں کرتے؟ وجہ کیا ہے کہ یہاں ایک اسٹرانگ حکومت ہے. آپ کو پتا ہے کہ جہاں آپ نے بولا اور آپ مارکیٹ سے ہو گئے شارٹ. یہ پاکستان ہی ملا ہوا ہے آپ لوگوں کو, میڈیا پہ آ کے جو کچھ اسٹیٹ کے خلاف آپ نے بولنا ہو آپ لوگ بولتے ہیں. تو آپ کسی سیاسی جماعت سے اختلاف کرتے ہیں, آپ اسٹیبلشمنٹ سے اختلاف کرتے ہیں, 100 دفعہ کریں آپ, لیکن اسٹیٹ کے خلاف آپ لوگوں کو مت لے کے جاؤ. ہم مسلسل آپ کے, میں بہت عرصے سے کلپ دیکھ رہا ہوں, آپ کی تحریک کا جو کچھ باتیں آپ کر رہے ہو نا, ان سب کا حاصل پتہ ہے کیا ہے؟ ان سب کا حاصل یہ کہ بیوی کو شوہر کے خلاف, اسٹوڈنٹس کو ٹیچرز کے خلاف, اور اولاد کو ماں باپ کے خلاف, بہوؤں کو ساسوں کے خلاف, اور عوام کو علماء کے خلاف. یہ ذہن آپ پبلک کا بنا رہے ہیں. تو یہ ساری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہے کیوں کی ہیں؟ تاکہ ساحل ادیم جیسے لوگ مسلمانوں کی اجتماعیت کا بیڑا نہ غرق کریں. مسلمانوں کو کبھی عادل حکمران ملتے ہیں, کبھی ظالم حکمران ملتے ہیں, ہر طرح کے آتے رہے ہیں, لیکن اسلام اسٹیٹ کو فوکس کرتا ہے. بھائی اپنی اجتماعیت کو اس طرح کے مذہبی اسکالرز کی باتوں میں آ کے اسٹیٹ پر سودے بازی مت کرو. یہ تمہیں اسٹیٹ کے خلاف لے کے جائیں گے, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, کوئی پیکیج ہی نہیں ہے. اب فیصلہ خود کر لیں کہ دین کس سے سیکھنا ہے, علماء سے سیکھنا ہے یا ایسے بندے سے سیکھنا ہے جس نے علماء کی مجلس میں بیٹھ کر کسی عالم دین سے حصول علم کے لیے زانو تلمذ نہیں ہوا, تو پھر اس سے سیکھنا چاہیے. تو دین علماء سے سیکھیں. علماء آپ کو بتائیں گے آخرت, جنت, جہنم, جمہور صحابہ, سلف صالحین اور بزرگان دین, ان کی محنت, ان کی قربانی, ان کی کوششیں. پھر ان سے سیکھا ہوا دین آپ کے لیے دنیا آخرت میں نفع مند ہوگا, اور ان سے سیکھا ہوا دین اس سے پھر لوگ بھی آگے استفادہ کریں گے.